ایک کوئک گائیڈ فار ملیریا سمٹمس پریونشن اینڈ ٹریٹمنٹ. ملیریا کے بخار کی سائن سمٹمس یعنی علامات، روک تھام اور علاج کے لیے ایک ضروری اور کوئک گائیڈ یا رہنمائی. سب سے پہلے علامات کو دیکھتے ہیں کہ علامات میں بخار، سردی کا لگنا، سر درد، پسینہ آنا، پٹھوں میں درد، تھکاوٹ، متلی، الٹی اور بعض اوقات جلاب. کلاسیکل سائنس یا کلاسیکی علامات یہ ہے کہ ایک طرح کے سائیکل کی شکل میں بخار کے حملے، یعنی سردی لگنا، پھر گرمی کا احساس ہونا اور پسینہ آنے کے ایپیسوڈ، اس کے بعد دوبارہ پھر سردی، پھر گرمی، اس طرح سے ایک سائیکل میں رونما ہوتے ہیں. روک تھام کے لیے کیڑے کو دور بھگانے کی دوا ڈیٹ پیکاریڈین اور کیڑے مار دوا کا استعمال کریں. پوری آستین اور پتلون پہنیں. کیڑے مار دوائی لگائی ہوئی جالیوں کے نیچے سوئیں، اور اگر خطرے والے علاقوں میں سفر کر رہے ہوں تو ملیریا سے بچنے والی دوائیاں لیں. علاج کے لیے خون کا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. فالسیپارم ملیریا کے لیے سب سے عام علاج آرٹیمیسنین پر دار و مدار ہوتا ہے. اس کے دار و مدار پر مجموعی تھراپی یعنی آرٹیمیسن بیسڈ کمبینیشن تھراپی شارٹ فارم میں جسے ACT یا ایکٹ کہتے ہیں. ملیریا کی دوسری قسموں کے علاج کے لیے کلوروکوئین اور یا پرائماکوئین کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ملیریا بہت سنگین ہو سکتا ہے. شروعات میں اگر مرض کی ڈائگنوسس ہو جائے تو ملیریا پہ بہت جلدی اور قابو پایا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہندوستان میں 2025 کا ملیریا کا تازہ ترین سجیسٹڈ میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا ہے. ہندوستان میں ملیریا کے بارے میں معلومات کی ضرورت اور صحیح دوائیں اور ان کے ڈوزز کی جانکاری کی ضرورت ہے. اور یہاں پر دو طرح کے ملیریا کے پیراسائٹ بہت ہی کامن ہیں. ایک ہے پلازموڈیم وائویکس اور دوسرا ہے پلازموڈیم فالسیپارم. چلیے معلوم کرتے ہیں دوائی کے بارے میں کہ کس طرح سے دوائی کو دیا جائے. پلازموڈیم وائویکس کے لیے سب سے پہلے کلوروکوئین 25 ملی گرام پر کلو گرام باڈی ویٹ کے حساب سے 3 دن میں دیا جاتا ہے، یعنی 10 ملی گرام پر کلو گرام باڈی ویٹ کے حساب سے پہلے دن اور دوسرے دن. تیسرے دن 5 ملی گرام پر کلو گرام کے حساب سے دیا جاتا ہے. اس کے بعد پرائماکوئین 5 ملی گرام پر کلو گرام باڈی ویٹ کے حساب سے روزانہ ایک بار 14 دن تک دیا جاتا ہے. فار بیسک ٹریٹمنٹ یا بنیادی علاج کے لیے اسے کلوروکوئین کے ساتھ دیا جاتا ہے. سیکنڈ ٹائپ کی ملیریا جسے پلازموڈیم فالسیپارم کہتے ہیں، یہ بھی انڈیا میں موجود ہے. اس کے لیے سب سے پہلے لائن آف ٹریٹمنٹ ہے آرٹیمیسنین. آرٹیمیسنین کے بیس پر کمبینیشن تھراپی جسے آرٹیمیسنین کمبینیشن تھراپی شارٹ فارم میں ACT یا ایکٹ کہتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم ان انڈیا AS پلس SP یعنی اس کا مطلب ہے زیادہ تر آرٹیسنیٹ پلس سلفر ڈاکسین پیرامیتھامائن اس کمبینیشن کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن ہندوستان میں شمال مشرق یا نارتھ ایسٹ کی ریاستوں میں ان کمبینیشن دوائیوں سے ریزسٹنس ہونے کی وجہ سے یہ دوائیاں بے اثر ہوتی ہیں. اس لیے آرٹیمیتھر اینڈ لومیفینٹرین جسے شارٹ فارم میں AL کہتے ہیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. ملیریا کے جراثیم یعنی پیراسائٹ کے گیمیٹوسائٹ یعنی ان کے انڈوں کو مارنے کے لیے یا کلیئرنس کے لیے پرائماکوئین 0.75 ملی گرام پر کلو گرام باڈی ویٹ کے حساب سے صرف ایک ڈوز یا ایک ہی خوراک دی جاتی ہے. حاملہ عورتیں یعنی پریگننٹ لیڈیز اور دودھ پینے والے بچوں کو چھوڑ کر باقی سب کے لیے دیا جا سکتا ہے. اگر ملیریا کا زوردار حملہ ہو جسے سیویئر ملیریل اٹیک کہتے ہیں تو کسی بھی قسم کا ملیریا ہو صرف آرٹیمیسنین کو ہی چنا جاتا ہے، اور اس کو دینے کے لیے ہاسپٹل میں دیکھ بھال کے ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے. ہمیشہ خون کے ٹیسٹ سے ملیریا کے بخار کی کنفرمیشن آف ڈائگنوسس کریں اور کمپلیکیشنز پر نظر رکھیں. What are the signs and symptoms and treatment of severe attack of malaria؟ یعنی ملیریا کا زوردار حملہ کی وارننگ سائنز یا وارننگ علامات کیا کیا ہیں. آئیے ابھی معلوم کرتے ہیں، اور اس میں سے کوئی بھی ایک سائن نظر آئے تو فوراً ڈاکٹر یا ہسپتال میں علاج حاصل کریں. سب سے پہلی سائن ہے تیز یا مسلسل بخار یعنی کنٹینیوس فیور. دوسری سائن ہے زور کا سر درد ہونا یا ذہنی الجھن ہونا. تیسری سائن ہوگی سانس لینے میں دشواری یا بریدنگ ڈیفیکلٹی یا فاسٹ بریدنگ یا تیز سانس لینا. چوتھی سائن ہے بار بار الٹی آنا یا کھانا پینا بند ہو جانا. پانچویں سائن ہوگی فٹ سے آخری کے دورے یا بے ہوشی کا ہونا. چھٹی سائن ہوگی آنکھوں کا یا چمڑی کا پیلا ہو جانا یعنی پیلیا یا یرقان یا جسے جانڈس کہتے ہیں ہو جانا.
7ویں سائن ہوگی ڈارک گہرے رنگ کا پیشاب آنا یا پیشاب کا بالکل بند ہو جانا. پریکاشنس یعنی کیا احتیاط برتنا ہے. مچھر دانی کے نیچے سوئیں. مچھر کو بھگانے والی دواؤں کو استعمال کریں. لمبی آستینوں والے شرٹ اور پتلون کو پہن کر رکھیں اور قریب رکا ہوا پانی یعنی نزدیکی گڑھے یا تالاب میں پانی کو صاف کریں. اب ہم ڈسکس کریں گے فار کڈس اینڈ پروٹیکشن ٹپس فار انڈیا. ایک کوئک سمری. ملیریا کے ویکسین کے بارے میں جانکاری اور بچوں کی حفاظت کیسے کی جائے. بچوں کے لیے ملیریا کی ویکسین اور ہندوستان کے لیے حفاظتی نکات یعنی سیفٹی پوائنٹ آف ویو کا ایک فوری خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بھارت میں بچوں کے لیے ملیریا کی ویکسین سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا جس نے ویکسین بنایا ہے اس کا نام ہے R21//Matrix-M. انڈیا کے سیرم انسٹیٹیوٹ نے تیار کیا ہے اور WHO کی منظوری مل گئی ہے اور اب اسے افریقہ میں انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. یہ بےحد اثردار ہے اور پی فالسی-فارم کے 3 ڈوزز کے بعد یہ ویکسین پی فالسی-فارم کے لیے بہت ہی افیکٹو ہے اور ویکسین کے 3 ڈوزز کے بعد 1 سال تک تقریباً 75% ملیریا سے حفاظت کرتا ہے. اور اگر اثر کو برقرار رکھنا ہو تو چوتھا بوسٹر دیا جاتا ہے جو تیسرے ڈوز کے 1 سال کے بعد دیا جاتا ہے. یہ ویکسین سستی قیمت پر اویلیبل ہے یعنی $4 پر ڈوز سے کم اور 2025 سے ہندوستان کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں میں بھی ملنے کی امید ہے. فالسی فارم اور ہندوستان میں موجود ہے لیکن یہ ویکسین فی الحال صرف فالسی فارم کو نشانہ بناتی ہے پی وائرس کو نہیں. زیادہ تر پی وائرس کا حملہ یہاں ہوتا ہے انڈیا میں اس لیے بچوں کو کچھ علاقوں میں لمیٹڈ فائدہ ہو سکتا ہے. ویکسین بنیادی طور پہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے اور یہ ویکسین زیادہ خطرے والے علاقوں میں ملیریا سے حفاظت کرنے میں مدد کرے گی. بچوں کو ملیریا سے کیسے بچانا. سوتے وقت کیڑے مار دوا سے ٹریٹڈ مچھر دانی کا استعمال کریں. بچوں کو لمبی آستین والی شرٹس اور پتلون پہنائے رکھیں اور خاص طور پر شام کے وقت اور فجر یعنی ارلی مارننگ کے وقت جسم کے کھلے حصوں پر یعنی چمڑی پر جسم کے کھلی ہوئی چمڑی کا حصوں پر بچوں کے لیے محفوظ یا سیفٹی کے ساتھ والی مچھر مار دوا لگائیں. مچھروں کی افزائش یا پیداوار کو روکنے کے لیے گھر کے قریب کھڑے ہوئے یا رکے ہوئے پانی کو ہٹا دیں. دروازوں اور کھڑکیوں کی پر اسکرین کو لگا کے رکھیں, ان کی اسکرین رکھیں. ویکسین ملیریا کے خلاف ایک نیا ہتھیار ہے لیکن پرانے طریقے کی روک تھام جسے اولڈ اسکول پریونشن کہتے ہیں اب بھی کامیاب اور امپورٹنٹ ہے. ویکسینیشن کے شیڈول کے بارے میں اور زیادہ ڈیٹیلز اور یہ بھارت میں مکمل طور پر کب شروع ہو سکتی ہے اس کی جانکاری پر بات کریں گے. جولائی 2025 تک ہندوستان میں ملیریا کے ویکسینیشن کے شیڈول اور رول آؤٹ کے بارے میں پوری جانکاری. ویکسین R21//Matrix-M جو سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے مدد سے تیار کی گئی ہے اور WHO سے منظور کی گئی ہے تازہ ترین ویکسین ہے جو پی فالسی فارم کے لیے سے بچاتی ہے اور 5 سے 36 ماہ کی عمر کے بچوں کو فالسی فارم سے بچاتی ہے. فالسی فارم ملیریا ویکسین کا شیڈول. پروٹیکشن یا حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے ویکسین 3 ڈوزز میں دیا جاتا ہے. عام طور پر تقریباً 1 ماہ کے وقفے پر دیا جاتا ہے. اس کے بعد چوتھا بوسٹر ڈوز تیسرے ڈوز کے 1 سال کے بعد دیا جاتا ہے. ان علاقوں میں جہاں ملیریا موسم کے حساب سے پھیلتا ہے ملیریا کا موسم شروع ہونے سے پہلے یہ ویکسین دے دینا سب سے بہتر ہے. بھارت میں رول آؤٹ. 2025 تک ہندوستان میں ابھی تک کوئی ملک کے لیے پبلک کا کوئی رول آؤٹ نہیں ہوا. زیادہ تر ویکسینز فی الحال ملیریا کے زیادہ حملہ ور ہونے والے افریقی ممالک کو بھیجی جا رہی ہیں. ہندوستان میں ویکسین کو تحقیق یا لمیٹڈ پائلٹ موڈ میں زیادہ خطرے والے چھوٹے علاقوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس دوران تحقیق یا ریسرچ جاری ہے. یہاں یہ دیکھنا ہے کہ ویکسین کتنا اثردار اور مناسب ہے. آؤٹ لک. ہندوستان میں زیادہ بڑا رول آؤٹ لک کا امکان یا چانسز زیادہ لوکل ٹرائلز اور گورنمنٹ کی منظوری کے بعد ہے. شاید 2025 کے آخر یا 2026 تک خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں پی فالسی فارم کا خطرہ ہے.
پی فالسیفارم ویکسین کا کوریج. ویکسین صرف فالسیفارم کو ہی نشانہ بناتا ہے اور پی واویکس کو نشانہ نہیں بناتا، جو کہ ہندوستان میں عام ہے. دونوں قسم کے پیراسائٹ شدید یا زوردار ملیریا کا حملہ کرتی ہیں، اس لیے روک تھام کے دوسرے طریقے بھی امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کے بچے زیادہ خطرے والے علاقے میں ہیں تو پائلٹ ویکسینیشن ڈرائیوز کے بارے میں اعلانات کے لیے لوکل خبروں پر نظر رکھیں. ویکسین کا انتظار کرتے ہوئے ملیریا سے بچاؤ کے دوسرے طریقوں کے بارے میں اپڈیٹ رہیں اور اپڈیٹ رہنے کے بارے میں سجیشنز یا معلومات جاری رکھیں. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ.